ضلع عادل آباد میں گزشتہ 2 دن سے ہندو واہنی جو تنظیم ہے جس کا اہم سرغنہ جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے اور یوگی آدتیہ ناتھ کے ہی قیادت میں یہ تنظیم کام کرتی ہے ہندو واہنی تنظیم کے جانب سے جو ہے بھینسا کے مسلمانوں پر، بھینسا کے مساجد پر اور جو ہے وہاں کے مسلمانوں کے مکانات پر ایک منظم سازش کرتے ہوئے نہ صرف مکانات کو آگ لگا دی بلکہ سینکڑوں گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی اور مساجد کی بے حرمتی کی گئی، مساجد کو میں موجود قرآن شریف کے پاروں کو، قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی اور یہ ہندو واہنی اور RSS اور ABV کے غنڈے اور اشرار نے کھلے عام طریقے سے غنڈہ گردی کرتے ہوئے ایک جو ہے ننگا ناچ کھیلا ہے اور سینکڑوں جو ہے مسلمان گھروں سے نکل کر بھاگنے لگے اور مسلم خواتین پر بھی حملے کیے گئے، بچوں پر حملے کیے گئے، آج گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آج تلنگانہ حکومت اور ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب کو بدنام کرنے کی یہ ناکام کوشش ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS، وشوا ہندو پریشد، ABVP اور ہندو واہنی کی جانب سے تلنگانہ کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کے گھروں پر جو ہے حملہ کرتے ہوئے، مسلم لوگوں کے زندگیوں سے کھیلتے ہوئے آج کئی مسلمان دواخانے میں شریک ہیں، کئی مسلمان شدید زخمی ہیں اور ان کی جان مال کو لوٹ لیا گیا۔ یہاں تک کہ جو ہے یہ اطلاعات ہیں کہ بھینسا میں کئی لڑکیوں کی جو شادیوں کا جہیز کا سامان اور ان کا سونا اور لاکھوں روپیہ کیش بھی لوٹ لیا گیا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جیسا کہ دلی میں، اتر پردیش میں جو قانون کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، آج یہ تنظیمیں جو ہندو واہنی اور جو ہے RSS، بجرنگ دل اور ABVP یہ ایک منظم طریقے سے اس تلنگانہ ریاست جو ہماری امن و امان کی ریاست ہے اور تلنگانہ میں کسی کی جو ہے ہمت نہیں ہوتی کہ تلنگانہ میں فرقہ پرستی کو بڑھاوا دے، کیونکہ ہمارے جو چیف منسٹر KCR صاحب ہیں اور ہمارے وزیر داخلہ علی جناب محمود علی صاحب ہیں، یہ ایک ایسے ڈائنامک پرسنالٹیز ہیں کہ جو ہے ایسے فرقہ پرستوں کے سر کو اور ان کی فرقہ پرستی کو کچل دیا جائے گا اور بھینسا میں جو غنڈہ عناصر، جو اشرار نے جو دہشت پھیلائی ہے، ان کو ہر طریقے سے جو ہے نہ صرف گرفتار کیا جائے گا، بہرحال ان کی فرقہ پرستی کو سختی سے نمٹا جائے گا اور کچل دیا جائے گا، کیونکہ KCR صاحب جو ہے گزشتہ 6 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ریاست نمبر 1 ریاست ہے اور ترقی میں بھی اور ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارگی میں، اور اس پرامن ریاست کو، اس سیکولر ریاست کو اور ہمارے سیکولر اور ڈائنامک چیف منسٹر KCR صاحب کو اور ہمارے جو ہے ڈائنامک ہوم منسٹر جو ہے محمود علی صاحب کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ میں جو ہے ہندو واہنی اور ABVP اور RSS کو یہ چنوتی دینا چاہتا ہوں، یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ میں اگر کوئی ایکٹیویٹیز تمہارے ہوں گے تو یقین جانیے کہ تمہیں بخشا نہیں جائے گا، بہرحال سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، کیونکہ تلنگانہ وہ ریاست ہے کہ
کہ تلنگانے کے چیف منسٹر KCR صاحب کے پاس مذہبی بھید بھاؤ نہیں ہے، وہ ایک سیکولر چیف منسٹر ہیں، اور ہوم منسٹر صاحب جو ہے پوری طریقے سے جو ہے وہاں کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور وہاں کے DSP SP اور تمام اعلیٰ عہدیداروں سے جو ہے ربط کرتے ہوئے وہ بھی فوری دورہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں بھینسا کے، اے مسلمانوں تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور جو ہے RSS اور ABVP اور جو ہے بجرنگ دل اور ہندو واہنی کی اور یہ آدتیہ ناتھ کی جو تنظیم ہے ہندو واہنی، اس کی جو ہے یہ کوشش ہے، اور بھینسا کے مسلمانوں پر جو ہے جو آج جو ظلم و ستم اور بربریت کا وحشیانہ جو ہے حملوں کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، مسلمان تم ڈرو اور گھبراؤ مت، خدا کی قسم تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم اس کا جواب دینے کے موقف میں ہے۔ لیکن آپ یاد رکھو کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ہوم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ساری حکومت اور تلنگانہ آپ کے ساتھ ہیں، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں پر حملے کرتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت کو بدنام کیا جائے، اور جو ہے 22 جنوری کو الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس الیکشن میں یہ فرقہ پرست چاہتے ہیں کہ اس الیکشن سے پہلے مسلمان حوصلوں کو پست کیا جائے، اور خدا کی قسم نہ یہ حوصلے پست ہوں گے اور نہ ہم کمزور ہوں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے موقف میں ہیں۔ اور میں امت شاہ سے اور نریندر مودی سے کہوں گا کہ تم نے ہندوستان کو آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ڈھکیل دیا، تمہاری وجہ سے تم NRC NPR اور CAA کے نام پر ہندوستان میں فرقہ پرستی شروع کر دی۔ ہندوستان کے مسلمان آج پریشان ہیں، لیکن تلنگانے کے مسلمانوں کو میں یقین دلاتا ہوں، نہ تلنگانے میں NRC آئے گا، نہ تلنگانے میں NPR آئے گا، اور نہ ہی تلنگانے میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آئے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے میرے ہردل عزیز چیف منسٹر، ڈائنامک چیف منسٹر KCR صاحب سے وہ ایک سیکولر ذہن رکھتے ہیں، اور KCR صاحب خود جو ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بھینسا ٹاؤن کا دورہ کریں گے، اور جب KCR صاحب دورہ کریں گے تو خدا کی قسم جو وہ فرقہ پرست اشرار جنہوں نے مساجد پر حملہ کیا، وہ فرقہ پرست عناصر جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا، وہ فرقہ پرست عناصر جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ان کو کچل دیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف جو ہے کیسز بک ہوں گے، اور انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے گا۔ کہ ابھی آپ KCR صاحب سے واقف نہیں ہیں، KCR صاحب وہ ایسے ظلم و ستم کو نہیں بخشیں گے، KCR صاحب نہیں برداشت کرتے، صرف انسانیت ہی ان کا پیام ہے، نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی، سبھی ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ KCR صاحب ہمیشہ سیکولزم کو فروغ دیا ہے، ہندو مسلم اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا ہے، اور بھینسا کے مسلمانوں کو میں یقین دلاتا ہوں تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اور انشاءاللہ ان زخمیوں کو دیکھنے بھی KCR صاحب آئیں گے، اور ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب بھی آئیں گے، اور بھینسا میں پرامن فضا کو بحال کریں گے، اور وہ فرقہ پرست عناصر جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، وہ فرقہ پرست عناصر جنہوں نے جو ہے اپنے آدتیہ ناتھ کے اشاروں پر جو ہے تلنگانے کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ABVP اور RSS BJP یہ تمام ایک ہیں، یہ اور جو ہے ہم نہ NRC آنے دیں گے، نہ NPR آنے دیں گے، اور نہ ہی CAA
का इम्प्लीमेंट तेलंगाना में होगा। बहरहाल मैं भैंसा के मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, आप पर जुल्म हुआ है, आप जख्मी हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें, अमन को बाकी रखें। और हम जो है जब फैसला करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हुकूमत हमारी है, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आहनी पंजों से इन फिरका परस्तों को दबोचेंगे और इनको उन कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मैं जो है पुलिस के आला ओहदेदारों से यही अपील करूंगा कि तुम अपने महकमे से इंसाफ करो, जालिम को सलाखों के पीछे ढक लो और मजलूम को तुम मदद करो। पुलिस इसीलिए होती है कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पुलिस इसीलिए होती है मंदिर और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पुलिस इसीलिए होती है कि अवाम की जान माल और उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैं भैंसा की पुलिस के ओहदेदारों से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और तमाम ओहदेदारों से ये अपील करूंगा कि आप इंसाफ करिए, एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए और मजलूम मुसलमानों के नौजवानों को गिरफ्तार मत कीजिए, क्योंकि गिरफ्तार उनको कीजिए जो हिंदू वाहिनी के हैं, गिरफ्तार उनको कीजिए जो आरएसएस के गुंडा नासिर हैं, गिरफ्तार उनको कीजिए जो भाजपा बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल हिंदू वाहिनी के गुंडा नासिर को गिरफ्तार कीजिए। मुसलमानों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान भैंसा के मजलूम हैं और मजलूम की आवाज केसीआर साहब सुनेंगे और केसीआर साहब इंसाफ करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं भैंसा के मुसलमानों से फिर एक मर्तबा अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने टाउन में जो है अमन की फ़िज़ा को क़ायम रखें। और रियासत तेलंगाना की आवाम से कहूँगा कि आपने देख लिया भैंसा में ये बीजेपी और कांग्रेस, एबीवीपी, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये तमाम चाहते हैं टीआरएस को शिकस्त देना, लेकिन टीआरएस के हक़ में आप अपने वोटों का भी इस्तेमाल कीजिए। 22 जनवरी को जो म्यूनसिपालिटी इलेक्शन है, उस इलेक्शन में आपको अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना है और टीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर फिर एक मर्तबा ये बता दीजिए ये केसीआर साहब की रियासत है, ये महमूद अली साहब की रियासत है तेलंगाना है, ये केटीआर साहब की रियासत है, ये हरीश राव साहब की रियासत है, ये कविता मैडम की रियासत है, ये सेक्युलर रियासत है रियासत तेलंगाना और गंगा जमनी तहजीब की रियासत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जय तेलंगाना, जय केसीआर।